بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ملٹری کورٹس کے اندر منصفانہ ٹرائل نہیں ہوتا، لیکن جب ہم ملٹری کورٹس کے حوالے سے دیکھتے ہیں یا ISPR کی پریس ریلیز کو دیکھتے ہیں تو ان کی طرف سے بتایا جاتا ہے کہ یہاں پہ انصاف کے تمام تر تقاضے جو ہیں وہ پورے کیے جاتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جیسے بھی آپ نے بات کی، آپ کو یاد ہوگا غالباً 6 جنوری 2020 کو جو کیپٹل ہل کے اوپر حملہ ہوا تھا، کیونکہ اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے وہاں کے صدارتی انتخابات کو ماننے سے انکار کر دیا تھا نومبر کے اندر، اور اس کے اندر ہم نے پھر دیکھا تھا کہ غالباً نومبر 2020 کے اندر یہ ہوا تھا، اور پھر 6 جنوری کو آگے جو ہے وہ اٹیک ہوا تھا کیپٹل ہل کے اوپر۔ تو وہاں پر تو اتنا زیادہ شور نہیں مچایا گیا کہ کیا ہوا ان لوگوں کے ساتھ اور کس طریقے سے۔ پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم دیکھیں 9 مئی کے اندر اگر بات کرتے ہیں کہ ان جگہوں کے اوپر جو ہے یہ حملے ہوئے، اس کو بالکل ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا۔ بہت ساری شہادتیں ہیں، بہت ساری قربانیاں ہیں، جس طریقے سے سزائیں ہوئیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ہونی چاہیے تھی۔ لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک عام آدمی تو کسی کینٹ کے اندر اپنا شناختی کارڈ اس کے پاس ہوتا ہے لیکن نہیں گھس سکتا وہاں پہ۔ اتنے زیادہ لوگ اگر ان جگہوں کے اوپر پہنچ گئے، آپ کو ایک سیکیورٹی کا فیلئر نظر آیا، تو جو ادارے یا جو افسران جوان اس کے اندر جو ہے تھے جن کی نااہلی تھی، کیا ان کے خلاف بھی کوئی کارروائیاں کی گئیں؟ تو بیسیکلی یہاں سے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں نا کہ آپ ویسے تو کسی جگہ کے اوپر انٹر نہیں ہو سکتے، اتنی بڑی تعداد کے اندر اگر لوگ گھس گیا ہے، ٹھیک ہے، جنہوں نے توڑ پھوڑ کی، غلط کیا، ان کو قانون کے مطابق سزائیں ملنی چاہیے، ان کو ملی بھی، لیکن سیکیورٹی فیلئر بھی ہے، اس کو اس نگاہ سے بھی دیکھنا پڑے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو ملٹری کورٹ سے سزاؤں کا معاملہ تھا، آج بھی جو 19 مجرمان تھے ان کو عام معافی کا اعلان کیا گیا ہے، اور یہ نارملی وہ لوگ تھے جن کو جو سزائیں دی گئی تھیں وہ 2 سال کی تھیں۔ اس کے اندر غالباً کوئی 1.5 سال سے تو وہ ویسے ہی تحویل کے اندر تھے، ان کا ٹرائل چل رہا تھا، تو 5-6 مہینے کی سزائیں رہتی تھیں، لیکن اس کے اندر ان کو ریلیف مل گیا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر پاکستان کے اندر لوگوں کا ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائل ہو رہا ہے تو یہ غیر قانونی کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کی پارلیمنٹ نے خود اس کی منظوری دی، پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ کے سامنے ہے، تو اس کے اندر کوئی غیر قانونی کام تو نہیں ہوا۔ لیکن ایک پہلو نکلتا ہے جس کے اوپر پاکستان کی تحریک انصاف کے ان لوگوں کو ریلیف مل سکتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے جب ملٹری کورٹس کے تحت سزائیں دی جاتی تھیں تو وہ لوگ تھے جو فوجی تنصیبات کے اندر کام کرتے تھے، انہوں نے کوئی اس طریقے سے سازش کی یا اپنا جو ان کا تھا دائرۂ کار اس سے وہ باہر نکلے، یا پھر دہشت گرد جو ہوتے ہیں ان کو آپ نے مختلف سزائیں دیں۔ تو یہ جو سیاسی جماعت کے ورکرز ہیں جنہوں نے کیا، تو ان کا ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائل نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ ملٹری کورٹس نے اگر کسی کو سزا سنا دی ہے تو اس کے اوپر 100% اسی طریقے سے عمل ہوتا ہے۔ اس کی بنیادی طور پر وجہ یہ ہے کہ جب ملٹری کورٹس کے اندر سے آپ کو سزائیں ہوگی، اپیل کی سٹیجز اس کے بعد ہے، اس کے بعد ہے کورٹ آف انکوائری ہے، پھر آرمی چیف سے آپ نے اپیل کرنی ہے، پھر آپ کے پاس ہائی کورٹ کی آپشن ہے، پھر آپ کے پاس سپریم کورٹ کی آپشن ہے، اور پھر لاسٹ کے اوپر صدر سے آرٹیکل 45 کے تحت رحم کی اپیل ہے۔